أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ درود پاک کے بارے میں مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ صرف یہ چاہتا ہو کہ جب میں گھر سے نکلوں تو میری جتنی بھی منازل ہیں راستے میں آنے والی ان میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کے اندر جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو دکھ تکلیف آنے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ پھر کہا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے اور ساتھ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ حضور علیہ فرما دے۔ اور اس کے بعد کہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چہرے پر نور عطا فرما دے، میرے دل پر پاکیزگی آ جائے، میرا دل پاک ہو جائے، میرے دل کے اندر سے نور نکلے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ حضور سرور کائنات مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اس کے چہرے پر بھی نور عطا کر دے گا اور اس کے دل کو بھی پاک کر دے گا۔ پھر کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حافظے کو قوی کر دے، میرے دماغ کو تیز کر دے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ حضور سرور کائنات مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی اور مضبوط فرما دے گا۔ یہاں تک ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر جا رہے تھے، تو جب ہم جنگل میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا تھا اور نماز ادا کرنی تھی۔ اس جنگل کے اندر ہم پانی تلاش کرنے لگے، تو پانی تلاش کرتے کرتے اچانک ہمیں ایک کنواں ملا۔ اس کنویں میں دیکھتے ہیں پانی تو موجود ہے، حاجی صاحب اس کنویں میں پانی تو موجود ہے، لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی چیز، کوئی ڈول، رسی وغیرہ نہیں مل رہی تھی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس کنویں کے ارد گرد کوئی چیز تلاش کرنے لگا تاکہ کوئی چیز مل جائے اور اس پانی کو باہر نکالا جا سکے اور وضو کیا جا سکے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک 6-7 سال کی ننھی منی بچی آئی، آ کر کہتی ہے بابا جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹی پریشان تو نہیں، بس نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ اس کنویں میں پانی تو موجود ہے، پانی کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی ڈول رسی وغیرہ نہیں مل رہی۔ تو وہ بچی کہنے لگی بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹی میرا نام محمد سلیمان جزولی ہے۔ آپ کا اصل نام تھا محمد سلیمان اور جزولی آپ کا ایک لقب تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی میرا نام محمد سلیمان جزولی ہے۔ تو وہ بچی بڑی حیران ہو کر کہتی ہے بابا جی آپ وہی بزرگ ہیں جو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر راتوں کو جاگ کر نوافل ادا کر تیلے کاٹتے ہیں؟ آپ وہی بزرگ ہیں جب کسی ماں کے ہاں بچہ بیمار ہو جائے، بچہ رو رہا ہو تو وہ آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آ جاتی ہے؟ آپ وہی بزرگ ہیں کہ جن کے پاس دور دور سے لوگ آ کر فیض حاصل کرتے ہیں؟ اور حال یہ ہے کہ اس کنویں میں پانی بھی موجود ہے اور پانی پھر بھی نہیں نکال سکتے۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کی جب اس بچی کی یہ ساری گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے بیٹی میں اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا،
تو وہ بچی کہنے لگی پھر میں پانی نکال کے دکھاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں نکالو۔ تو قربان جاؤں اس 6-7 سال کی ننھی منھی بچی سے اس نے اپنا لعاب اس پانی میں پھینکا، اپنا تھوک اس کنویں کے اندر پھینکا، پانی اچھلنے لگا، اچھل کر باہر آنے لگا۔ تو حضرت محمد سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ بیٹی یہ تو بتا تو نے یہ فیض کہاں سے حاصل کیا ہے، تو نے یہ عظمت کہاں سے حاصل کی ہے، تو نے یہ رتبہ کہاں سے حاصل کیا ہے، ارے بیٹی یہ تو بتا یہ تو نے کمال کہاں سے حاصل کیا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے بابا جی میں راتوں کو جاگ جا کر جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر چیلیں نہیں کاٹتی تھی، میں عبادت اور ریاضت تو اتنی زیادہ نہیں کرتی تھی، بس بات صرف اتنی سی ہے میں روزانہ حضور سرور کائنات مدینے کے تاجدار فخر موجودات کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ فیض حاصل کیا۔ آپ اندازہ دکھائیے اس درود پاک کی برکت کتنی ہے۔ اور میں اور آپ وہ ہیں کہ اگر یہاں مسجد کے اندر ممبر شریف پر بیٹھ کر اگر کوئی خطیب یا کوئی نعت خواں درود پاک پڑھے تو ہم اس کے اندر بھی بہت کمزوری دکھاتے ہیں کہ یعنی کہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم ان کو خاموشی کے ساتھ کنٹرول رکھتے ہیں کہ کہیں دوسرا دیکھنا لے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم اتنے کو شرما رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے کو نہیں محسوس ہونے دیتے، بس دوسرا یہ نہ کہ اچھا یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح کا پڑھو، اور اتنی کو بلند آواز کے ساتھ پڑھو کہ تمہارے دلوں کے اندر جو گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے یہ ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم شرما رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حالانکہ اگر کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھ دینا کہ میں پڑھتا ہوں، حاجی صاحب دیکھیں یار بڑا بندہ نیک ہے یہ تو درود پاک پڑھتا ہے، کہا کہ اگر یہ دکھاوے کے لیے پڑھا جائے پھر بھی یہ قبول کر لیا جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں شرماتے ہیں؟ ہم جس جگہ پر آئے ہیں یہ آج کا یہاں جو غور و فکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر مسجد میں آ کر ایک بندہ یہ اس ذکر کو نہیں کر رہا تو وہ گھر میں کہاں کرتا ہوگا؟ ایک بندہ مسجد میں آ کے نہیں کر رہا تو وہ کہاں کرتا ہوگا؟ بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ یہ وہ واحد وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں فیصلہ ہے کہ یا ایھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور کبھی بھی آپ قرآن پاک اٹھائیں، علماء کرام تشریف فرما ہے کسی جگہ پر میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اے مومنوں میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تم قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا، صرف یہی ہمیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو اور قرآن پڑھو۔ لیکن جب درود پاک کی باری آئی تو کہا کیا لوگوں میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ مومن کی کہ وہ مومن پڑھے یا نہ پڑھے، حضور تو حضور کی ذات اقدس پر تو فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور رب بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ اور فرشتوں کو یقین جانو حضور علیہ السلام کی جو امت ہے کہ یہ مبارک باد کے لائق ہے، یقین جانو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، لکھا دیکھا ہے کہ 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے رات کو، 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے رات کو روزانہ حضور کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار درود پاک پڑھ کر چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، وہ انتظار کرتا رہتا اس کی باری نہیں آتی۔ تو پھر حضور کی امت کو کتنا انعام ہے کہ وہ جہاں رہے، جدھر رہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے، جب جی چاہتا ہے، جب بھی وہ درود پاک پڑھے اس کا اختیار ہے، اس کا بند ہونا منع ہے، جب بھی پڑھے۔ تو حضرات ذی وقار محترم قابل احترام قابل عزت بزرگوں اور دوستوں، درود پاک کے وظیفے کو مضبوط کیجیے۔
اس کو اپنے ہر نماز کے ساتھ، ہر جگہ پر، ہر مقام پر زبان کے اوپر یہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اصال ثواب کے لیے قبرستان کے اندر کسی مقام پر رکاوٹ کو پریشانی تو یہ درود پاک پڑھا کرے. اور درود پاک کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بندہ درود تاج پڑھے یا درود تنجینہ پڑھ لے جو بڑے بڑے ہیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی، یہ ضروری نہیں ہوتا. درود پاک شارٹ اور مختصر یہ ہے کہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. یہ درود پاک ایک پورا ہو گیا. کتنا ٹائم لگے؟ صلی اللہ علی محمد، یا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یعنی کہ جو بالکل مختصر سے درود پاک پڑھے یہ پڑھ لیجیے، لیکن یہ پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آج جو ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ماں نے بھی، مرحومہ مغفورہ نے ایک عرصہ دراز زندگی بسر کی ہے، کچھ بیماری کی عیادت، بیماری کے علت میں بھی چارپائی پر بھی وقت گزارا ہے. اور مائی کے ماشاءاللہ ایک پوتا حافظ قرآن ہے اور دوسرا بھی بن رہا ہے. دعوت اسلامی کی مدرسہ المدینہ ادھر کال صاحب کے قریب یہاں یہ بچے پڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے مرحومہ کی بخشش فرمائے. اور یہ والدین کے لیے آخرت کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن ہو، اللہ تعالیٰ اس خاندان سے 10 افراد کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اگر وہی حافظ قرآن عالم دین بھی بن جائے تو پھر اس عالم کا مقام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کو بروز قیامت جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا. کہے گا کہ تیرا اختیار ہے، جس کو چاہ اندر لے جا، جس کو چاہ چھوڑ دے، یہ تیری مرضی ہے. اور یہ حافظ قرآن اور عالم دین کا مقام ہے. تو یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بھی اور پورے خاندان کے اندر جتنے افراد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ تمام احباب ایک دفعہ ہم شریف